ترقی ہے. گئے سال کی مطلب جو گزرے ہوئے سال میں جو طلبہ نے کیا تھا اس سے کئی زیادہ اس میں تبدیلی ہے. دیکھ کر بہت ہمیں خوشی محسوس ہوئی کہ بچے آج کل کے اس طرح جو سائنس ٹیکنالوجی کا زمانہ چل رہا ہے اسی طرح سے اچھی طریقے سے بنائے ہیں. یہ پروگرام میں ہمارا بچہ حصہ لیا ہے اور وہ ایئر گن بنایا ہے. بچوں کی ایکسپلین کرنا یہاں پر کہ جو بھی بنائے بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ. شہر عادل آباد کے محلے کرانتی نگر میں قائم نالج کیئر نیشنل اسکول میں ایک روزہ آرٹ اینڈ سائنس فیئر کا انعقاد عمل میں لایا گیا، جس میں 150 سے زائد طلباء و طالبات نے حصہ لیتے ہوئے خوبصورت آرٹ کے نمونے پیش کیے. اسی طرح سائنس فیئر میں حصہ لینے والے طلباء نے انتہائی پر اثر و دلچسپ پروجیکٹ تیار کیے ہیں اور ان کی افادیت و اہمیت پر بھی روشنی ڈالی. مدرسہ ہادہ کے اولیاء طلباء، سرپرست صاحبین و دیگر نے آرٹ اینڈ سائنس فیئر کا مشاہدہ کرتے ہوئے طلباء کی جانب سے بنائے گئے پروجیکٹ و آرٹ کی خوب سراہنا کی. نالج کیئر میں منعقدہ اس پروگرام کا مشاہدہ شانتی نگر میں واقع سنوبر اردو اسکول کے طلباء نے بھی کیا. سنوبر اسکول کے طلباء نے میجک شو کا مشاہدہ کرتے ہوئے بھرپور لطف اندوز ہوئے. مذکورہ پروگرام کے انعقاد کے ضمن میں نالج کیئر کے کرسپونڈنٹ عبدالعلیم و ڈائریکٹر محمد اسماعیل نے انڈیا سمے سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ آرٹ اینڈ سائنس فیئر اسکولی نصاب کا ایک حصہ ہے، جس کے ذریعے طلباء میں تخلیقی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے و پوشیدہ صلاحیتوں کو ابھارنے کا موقع ملتا ہے، جس کے ذریعے طلباء میں سائنس کے مضامین میں دلچسپی پیدا ہوتی ہے اور طلباء اپنے صلاحیتوں کے مطابق اپنا مستقبل سنوار سکتے ہیں. انہوں نے اولیاء طلباء و سرپرست صاحبین سے خواہش کی ہے کہ وہ اسی طرح کے پروگرامز کے لیے اپنے بچوں کا تعاون کریں تاکہ ان کی ہمت افزائی ہو سکے. اسکول انتظامیہ نے سائنس فیئر کی کامیابی پر تمام اساتذہ کرام و طلباء کو مبارکباد پیش کی اور ان کی محنت کی بھی سراہنا کی. آرٹ اینڈ سائنس فیئر پروگرام کے روح رواں محمد ضیاء الحق و شیخ فیروز احمد نے بھی کہا کہ بہت ہی آسانی کے ساتھ طلباء نے کم لاگت کے پروجیکٹ تیار کیے ہیں، جس میں بیشتر پروجیکٹ و آرٹ گھروں میں پائے جانے والے عدم استعمال شدہ اشیاء سے تیار کیے گئے ہیں اور امید سے زیادہ طلباء نے حصہ لیتے ہوئے خوبصورت آرٹ و پروجیکٹ بنائے ہیں. عادل آباد سے مطیع الرحمان کی رپورٹ. آرٹ اینڈ سائنس فیئر کا مکمل پروگرام یوٹیوب پر موجود چینل نیا سفر پر دیکھا جا سکتا ہے. دراصل اسکول کے اندر بچوں کی تخلیقی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے اور سائنسی رجحان اور میلانات کو بڑھانے کے لیے اور بچوں میں سائنس سے دلچسپی پیدا کرنے کے لیے اس قسم کے پروگرامات ہر سال منعقد کیے جاتے ہیں. میں اس سائنس فیئر کے ذریعے سے میں اپنے طلباء کو اور جو لوگ مطلب اس پروگرام میں پارٹیسپیٹ ہوئے ہیں ان کو میں یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ تعلیم کے تئیں اس قسم کے پروگرامز میں حصہ لیتے ہیں تو آپ کے بچوں کی ہمت افزائی ہوتی ہے اور لوگوں کے اندر ایک اچھا میسیج جاتا ہے اور بچوں کو کام کرتے ہوئے لرننگ بائی ڈوئنگ پہ کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. یہ ایک بہترین پلیٹ فارم ہے وہ لوگوں کے لیے جس سے ان کے اندر مثبت رجحانات ایجوکیشن کے تئیں پیدا ہو سکتے ہیں. آج نالج کیئر نیشنل اسکول کے اندر آرٹ اینڈ سائنس فیئر کا انعقاد عمل میں لایا گیا تھا، جس کی اہم وجہ یہ ہے کہ آج مسابقت کے دور میں بہت سارے طلباء و طالبات اپنے الگ الگ طریقے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ تمام طلباء کی صلاحیتیں ایک جیسی نہیں ہوتی ہے. تو اس لیے جن طلباء کے اندر جو صلاحیتیں ہیں وہ آگے بڑھانا ہے، اس لیے اسکول کو اس مقصد کے تحت یہاں پر سائنس فیئر کا انعقاد عمل میں لایا گیا. عام طور پر اردو میڈیم کا مطلب لوگ سمجھتے ہیں کہ بچے کمتر ہوتے ہیں یا پھر ان کے اندر جو صلاحیتیں ہیں وہ کم ہوتی ہے. بچوں کے اندر صلاحیتیں یا ان کے ذہانت کے طور پر وہ کم نہیں ہوتے، بلکہ ان کے ہمارا یہ ماننا ہے کہ اگر ان کے اساتذہ قابل ہوتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ بچوں کے اندر صلاحیتیں آٹومیٹک پروان چڑھتی ہیں. الحمدللہ یہ جو سائنس فیئر کا اور آرٹ کا انعقاد عمل میں آیا، اس میں بچے اپنی طرف سے بہت سی دلچسپی لگا کر نئے چیزیں خود سے بنا کر لائے اور بچوں کو دیکھ کر اور مینجمنٹ کے سپورٹ کے ساتھ ہم بچوں سے مل کر ان کے ساتھ مشورے کر کے جو پروجیکٹس بنائے، پیرنٹس بہت اس کو پسند کرے اور بچے بڑی خوشی سے اس کو کرتے گئے. اصل میں جتنے بھی پروجیکٹس ہم نے یہاں پر بنائے ہیں وہ پورے کے پورے ان کے سلیبس سے تعلق رکھنے والے تھے اور ان کے سلیبس سے تعلق رکھنے والی چیزوں کو ہم نے فوقیت دی اور اس حساب سے ان کو جو ہے تیار کروایا. اب ان کے اندر ان کے سلیبس کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو جس کے اندر جو عموماً جو بالکل عام سی جو چیزیں ہوتی ہیں کہ کس طرح سے پانی، جس طرح سے ہم جانتے ہیں کہ زیر زمین پانی کی جو قلت ہوتی جا رہی ہے تو اس کو بڑھانے کے لیے کس طرح سے جو ہے کام کیا جانا چاہیے.